السلام علیکم۔ زمین میں چھپے وہ خزانے جس کے لیے مستقبل میں جنگیں بھی ہو سکتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں اپنے دوستوں کو اس خزانے سے متعلق آگاہ کروں گا۔ لیکن دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں۔ تیل اور گیس اس وقت پوری دنیا میں کئی تنازعات کی وجہ بن چکے ہیں، لیکن آنے والے وقت میں یہ مقابلہ کچھ اور معدنیات کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تیل اور گیس اس وقت پوری دنیا میں کئی تنازعات کی وجہ بن چکے ہیں، لیکن آنے والے وقت میں یہ مقابلہ کچھ اور معدنیات کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ 8 مارچ کی بات ہے جب صبح 5:42 پر نکل کی قیمت اتنی تیزی سے بڑھنا شروع ہوئی کہ لندن میٹل ایکسچینج میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ 18 منٹ میں نکل کی قیمت $1,00,000 فی ٹن تک پہنچ گئی، جس کی وجہ سے نکل کے آپشنز کو روکنا پڑا۔ یہ ریکارڈ توڑنے سے پہلے ہی نکل کی قیمت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 250% اضافہ ہو چکا تھا۔ یوکرین پر روس کے حملے کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ مارکیٹ میں دیہات کا بڑا بحران پیدا ہو گیا۔ مغربی ممالک کی طرف سے روس پر عائد پابندیوں کے باعث قیمتوں میں اس اضافے سے واضح ہو گیا کہ نکل جیسی دیہات دنیا میں اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ یہ ایک ایسی معیشت کے لیے اہم ہے جو فوسل فیول پر کم سے کم انحصار کرنا چاہتی ہے۔ روس گیس اور تیل کا بڑا سپلائر ہے۔ روس یوکرین جنگ کے دوران گیس اور تیل کے لیے یورپی ممالک کا روس پر انحصار یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایندھن کو بطور ہتھیار بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یوکرین پر حملہ روکنے کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے روس پر سخت اقتصادی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، لیکن یورپ روس سے تیل اور گیس خریدنے پر مجبور ہے۔ صدر جو بائیڈن نے 31 مارچ کو کہا تھا کہ امریکہ کی اپنی صاف توانائی پر انحصار مستقبل میں ہماری قومی سلامتی کے تحفظ میں مددگار ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مستقبل کا تعین کرنے والی چیزوں کے لیے چین اور دیگر ممالک پر اپنا دیرینہ انحصار ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے قبل جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ وہ دفاعی پیداوار کے قانون کا نفاذ کر رہے ہیں تاکہ برقی بیٹریوں کی تیاری اور قابل تجدید توانائی کے سٹوریج میں استعمال ہونے والے معدنیات کے مقامی طور پر پیداوار اور پروسیسنگ میں مدد مل سکے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ان معدنیات میں لیتھیم، نکل، گریفائٹ، مینگنیز اور کوبالٹ شامل ہیں، لیکن ہر ملک کے پاس مختلف معدنیات ہوتی ہیں تاکہ وہ توانائی کی برقی معیشت کی طرف منتقلی کے دورانیے میں مارکیٹ شیئر میں بہتر مقابلے کے لیے کارآمد ثابت ہوں۔ ماہرین نے خبردار کیا کہ جو ممالک تیل، گیس اور کوئلے کی سپلائی میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں ان کے مقابلے میں پیچھے رہ جانے کا خطرہ ہے۔ مثال کے طور پر روس، جس کی اقتصادی طاقت بنیادی طور پر زمین سے حاصل کیے جانے والے ایندھن پر منحصر ہے، یہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا گیس پیدا کرنے والا اور تیسرا سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے۔ تاہم روس مستقبل میں معدنیات کے مقابلے میں فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ روس دنیا میں کوبالٹ اور پلاٹینیم کا دوسرا بڑا اور نکل کا تیسرا بڑا سپلائر ہے۔ یوں تو روس میں بعض معدنیات کی فراوانی ہے، لیکن ماہرین کے مطابق یہ اہم معدنیات دوسرے ممالک میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ دنیا میں کوبالٹ کا سب سے بڑا حصہ جمہوریہ کانگو نکل کا، انڈونیشیا لیتھیم کا، آسٹریلیا تانبے کی اور چائلز اور نایاب معدنیات چین سے نکالی جاتی ہیں۔ متبادل توانائی کے لیے ماہرین دنیا میں کم از کم 17 معدنیات کو اہم سمجھتے ہیں۔ اس لیے جن ممالک کے پاس ان معدنیات کو نکالنے اور پروسیس کرنے کی صلاحیت ہے وہ زیادہ فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کا اندازہ ہے کہ ان 17 معدنیات میں سے سب سے اہم ریئر ارتھ لیتھیم، نکل، کوبالٹ، تانبا، گریفائٹ ہیں۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کا اندازہ ہے کہ ان 17 معدنیات میں سے سب سے اہم ریئر ارتھ لیتھیم، نکل، کوبالٹ، تانبا، گریفائٹ ہے۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے ماہر تائی یون کم کہتا ہے کہ 2040 تک ان معدنیات کی مانگ میں تیزی سے اضافہ ہوگا۔ اگرچہ معدنیات نکالنے والے ممالک بہت سے ہیں، لیکن ایک ہی ملک ہے
جو ان تمام معدنیات کی پروسیسنگ پر غلبہ رکھتا ہے، اور وہ ہے چین۔ نئے جنگی حالات میں جب مغربی ممالک کو توانائی پر انحصار کم کرنے کی ضرورت ہے، ایسے ممالک بھی ہیں جو تبدیلی کے اس عمل کو تیز کرنے کے لیے بڑھتی ہوئی ضرورت کا کچھ حصہ فراہم کر سکتے ہیں۔ بلومبرگ NEF ریسرچ سینٹر میں دہاتوں اور کانکنی کے سربراہ کواسی امپوفو کا کہنا ہے کہ چین اس تبدیلی سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہترین پوزیشن میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر چین روس کی دیہاتوں کی پیداوار کو اپنی ریفائنری میں لانے اور اسے دوسرے ممالک کو فروخت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ تبدیلی کے اس عمل میں سب سے بڑا فاتح بن سکتا ہے۔ تاہم دیگر ممالک بھی میدان میں ہیں۔ نکل کی بات کریں تو انڈونیشیا گزشتہ 2 سالوں سے اپنی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کر رہا ہے۔ روس کی جانب سے کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ اس میں مزید اضافہ کرتا رہے گا۔ نکل وہ دیہات ہے جو روس یوکرین جنگ سے سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ روس ایک ایسا ملک ہے جو اپنی عالمی پیداوار کا 9% پیدا کرتا ہے۔ دوسری طرف اگر پلاٹینم گروپ کی دہاتوں کی کمی ہوتی ہے تو جنوبی افریقہ کے ممالک اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ مستقبل کی دہاتوں کو کنٹرول کرنے کی لڑائی میں چین کو کئی حوالوں سے برتری حاصل ہے۔ ایسے میں اگر مغربی ممالک نے تیزی سے کوئی اقدامات نہ اٹھائے تو ان کے پیچھے رہ جانے کا بہت بڑا خطرہ ہے۔ دوستو، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔